بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جب زیادہ بوڑھے ہو گئے تو حج پر جانا چھوڑ دیا، کیونکہ فرض تو ادا کر ہی چکے تھے، کئی نفلی حج بھی کر چکے تھے۔ بڑھاپے میں یہ معمول ختم کر دیا، کیونکہ فرماتے تھے کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ اگر موت آئے تو مدینہ منورہ میں ہی مروں، اور حشر کے دن جب اٹھایا جاؤں تو مدینے کی مٹی ہی سے اٹھوں۔ اب چونکہ بڑھاپا شروع ہو چکا تھا، اس لیے حج کرنے کے لیے باہر جانے میں یہ ڈر تھا کہ کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے، اور نہ جائیں تو یہ ارمان دل میں کروٹیں بدلتا رہتا، اور نہ جائیں تو یہ ارمان دل میں کروٹیں لیتا ہے کہ حج کا ثواب بہت زیادہ ہے، حج کرتا ہوں تو مشکل، نہ کروں تو مشکل۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ اسی شش و پنج میں تھے کہ ایک روز انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میری دلی تمنا یہ ہے کہ مدینے میں ہی میری موت آئے، لیکن جب حج کے دن آتے ہیں تو ایک طرف حج کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے، دوسری طرف یہ خیال آتا ہے کہ حج کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے دنوں میں مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے، اگر حج کے لیے جاؤں تو تکلیف ہوتی ہے، نہ جاؤں تو تکلیف ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میری عمر کتنی باقی ہے، تاکہ میں اطمینان سے حج بھی کر سکوں، دلی تمنا بھی پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں فرمایا، البتہ اپنا دست مبارک اٹھا کر 5 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو سوچنے لگے، پتہ نہیں میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، 5 گھنٹے، 5 دن، 5 مہینے ہیں یا 5 سال، آخر کیا چیز 5 ہے جو میری عمر سے باقی رہ گئی ہے۔ باوجود کافی غور و فکر کے جب سمجھ میں نہ آیا تو آپ نے اپنے ایک شاگرد کو عراق میں ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، کیونکہ ابن سیرین رحمہ اللہ فن تعبیر کے ماہر تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا تھا، تم ان سے میرا نام نہ لینا، بلکہ یوں کہنا کہ ایک آدمی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عمر پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 5 انگلیوں سے اشارہ کر دیا۔ اب بتائیے اس شخص کی کتنی عمر باقی رہ گئی ہے، 5 دن یا 5 سال یا 5 مہینے، اور میرا نام ہرگز نہ بتانا۔ شاگرد عراق میں ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے اس طرح ایک خواب دیکھا ہے، اس کی عمر بتائیے کتنی باقی ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، مدینہ منورہ سے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے پوچھا، خواب کس نے دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، نام تو نہیں بتاتا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا، نام نہیں بتاتے تو میں مطلب نہیں بتاتا۔ تب اس نے کہا، جس نے خواب دیکھا ہے اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میرا نام نہ بتانا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ نے کہا، تو پھر ان سے اجازت لے کر آؤ، تب مطلب بتاؤں گا۔ ذرا غور کریں، ابن سیرین رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جس نے خواب دیکھا ہے کون سا یہاں بیٹھا ہے، چل تو ہی بتا دے کیا نام ہے، بلکہ فرمایا، یہاں سے مدینہ منورہ واپس جاؤ اور اجازت لے کر آؤ۔ اور ہمارے ہاں کیا رواج ہے، کتنی معمولی سے معمولی اور بڑی سے بڑی بات کیوں نہ ہو، کتنی ہی رازداری کا معاملہ ہو، لیکن خود بھی فوراً وہ راز اگل دیں گے اور دوسرے کو بھی مجبور کریں گے، لیکن نہیں، انہوں نے فرمایا، جاؤ اور اجازت لے کر آؤ۔ ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ ایماندار تھے، انہوں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ اس شخص کو واپس بھیج دیں، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ اس شخص سے بغیر اجازت خواب دیکھنے والے کا نام پوچھ لیں۔ اسی طرح وہ شاگرد بھی دیانت دار تھا، اس نے یہ نہ سوچا کہ کون اب اتنی دور واپس جائے اور دوبارہ آئے، چلو ان کا نام بتا ہی دوں۔ اس شاگرد نے یہ بھی نہیں کیا کہ کچھ دن ادھر ادھر تفریق کر کے واپس آ جاتا اور نام بتا دیتا، بلکہ اجازت لینے کے لیے واقعی مدینہ منورہ واپس روانہ ہو گیا۔ لیکن ہم ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکیں، دن رات میں ہم سینکڑوں کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں، آئے دن جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہیں اور رازداری کے معاملات کو بلا کسی خوف و خطر کے فوراً ظاہر کر دیتے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ان شاگرد اور ابن سیرین رحمہ اللہ کے عمل سے عبرت حاصل کریں۔ جب شاگرد جانے لگا تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا، تو چاہے بتا یا نہ بتا، راز ظاہر کر یا نہ کر، لیکن میں بتا دوں کہ اگر تو مدینہ منورہ سے آیا ہے تو یہ خواب امام مالک رحمہ اللہ نے دیکھا ہے۔ ان کے سوا مدینہ میں کسی دوسرے شخص کو یہ خواب نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس شاگرد کا طرز عمل یہاں بھی سبق آموز ہے۔ اس نے اب بھی یہ نہیں کہا کہ اب تو آپ نے بوجھ لیا ہے، اب آپ سے کیا چھپانا، ہاں یہ خواب امام مالک رحمہ اللہ نے ہی دیکھا ہے۔ نہیں، بلکہ اس نے عرض کیا، حضرت جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی مجھے ہدایت ہے کہ نام نہ بتانا، اس لیے میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا، اجازت لے کر آؤں تو پھر عرض کر دوں گا۔ وہ شاگرد واپس مدینہ منورہ پہنچا، امام مالک رحمہ اللہ کو سارا واقعہ سنایا اور ان سے اجازت لی۔ اجازت لینے کے بعد واپس آ کر ابن سیرین رحمہ اللہ کو بتایا، واقعی یہ خواب امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے؟ ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کے اشارے سے عمر نہیں بتائی۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کہنا، یہ آپ کی عمر کے بارے میں اشارہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کی طرف متوجہ کیا ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ نمبر 1، قیامت کے صحیح وقت اور دن کا، بارش کے اوقات کا، اولاد کا، لڑکا یا لڑکی، نیک بخت و بدبخت، اچھا یا برا ہونا۔ نمبر 4، انسان کی موت کا وقت۔ نمبر 5، انسان کا مستقبل۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا حال ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، مگر ان کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ پارہ نمبر 21 میں سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔